بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی آج یہ جو میں وی لاگ بنا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص مقصد ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے 2 دن قبل ایک بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ادوار کے جو 9 سال بنتے ہیں، شاید یہ جتنے بھی بنتے ہیں، اس کی ترقی کو نکال دیا جائے تو اس ملک میں بچتا کیا ہے. ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ ہم جمہوری حکومت میں ہیں، اتحاد میں ہیں، الائنس میں ہیں، بحث تو بنتی بھی رہی ہے نا، باقی دنیا سب جانتی ہے. اس کا جواب دیا اینکر منصور علی خان نے، جو ہمیشہ سے مشہور ہے کہ وہ پرو نون لیگ ہے. اینی وے اس کو لگایا. پھر ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے، جیالوں نے، ہمارے سوشل میڈیا ورکرز نے اس کے اوپر، آج میرے نظر سے گزری ایک ٹویٹ، اس کے اوپر ایک نون لیگ کا ورکر تھا، ان کی تربیت ذرا چیک کیجئے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی قربانیاں اپنی جگہ اس کی قیادت کی، لیکن پیپلز پارٹی نے ملک کو دیا کیا ہے. اور ایک اس کا جملہ بڑا زہر آلود تھا، اس کا بھی بیک گراؤنڈ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ جی پیپلز پارٹی نے جو ہے بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، وہ ایک ڈاکہ تھا معاشی. بس یہاں تک، آگے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیے، شروع ہو جائیے کہ پاکستان کی جو بننے کی بنیاد ہے وہ 1945 کے انتخابات تھے جو برطانوی حکومت نے کرائے، جو کہ پارلیمنٹری انتخابات تھے. اس کے بعد آپ نے آزادی لی، آپ کی پہلی قانون ساز اسمبلی بارز وجود میں آئی. اس اسمبلی کے اوپر پہلا ڈاکہ قائد اعظم کی سوچ کے برعکس پڑا، قرارداد مقاصد کا، جو مطالعہ پاکستان کی نسل ہے وہ بہت خوبی جانتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مولوی تمیز الدین، پہلی قانون ساز اسمبلی کے اوپر ڈاکہ پڑا. مولوی تمیز الدین اسپیکر کی اسمبلی کو توڑ کے، جس کو جسٹس منیر نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کے تحت دوام بخشا. پھر چل سو چل، کیا ملک غلام محمد، کیا کبھی بوگرا آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، چودھری محمد علی آ رہا ہے، کبھی سکندر مرزا آ رہا ہے. ایونچولی جو گیم پلان کا حصہ تھا وہ ایوب خان نے آ کے ماشاء اللہ لگایا. اس کے بعد چلتے چلتے 10 سال 11 سال ایوب کی کنونشن لیگ، اور یہ ڈکٹیٹر اپنی پارٹیاں بناتے ہیں نا شوق سے، وہ بھی ختم. پھر یحییٰ آیا، اس نے ملک توڑا. یہاں سے پھر ایک بندہ اٹھتا ہے جس نے 1967 میں پارٹی کی بنیاد رکھی. کہتے ہو نا پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. 24 سال بعد ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اس قوم کو 1 مین 1 ووٹ کا حق دیتا ہے. یہاں سے آغاز کرو، پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. اس کے بعد آ جائیے، وہ بندہ جو ملک 2 لخت ہو گیا تھا اور آپ کی جو قوم تھی ڈی مورلائزڈ تھی، اس کو اس نے جو ہے وہ اس کا مورال بلند کیا. اور پہلا سٹیپ کیا تھا کہ وہ اندرا گاندھی کے پاس جاتا ہے، دشمن کے پاس، اور وار پرزنرز 90,000 فوجی جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ان کو رہا کرواتا ہے باعزت طریقے سے. شکست خوردہ ملکوں کے حکمران اتنے تم تراک سے نہیں جاتے جس طرح بھٹو گیا تھا. پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. اس کے بعد آ جائیے سملہ ایگریمنٹ، 5,000 اسکوائر کلومیٹر سے زائد کا رقبہ لے کے آتا ہے دشمن سے. یہ کر کے دکھاؤ نا ذرا کہ پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. ضیاء الحق نے جب سیاچن پہ انڈیا نے قبضہ کیا، اور اس جنرل نے پتہ کیا کہا تھا، بے مروتی اور ڈھٹائی سے، وہاں تو گھاس بھی نہیں اگتی. تو یہ ہے پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. پھر ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے کیا کام کیا، اس سرزمین بے آئین کو آئین دیا. اور وہ آئین 1973 کا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین 4 اکائیوں کی مضبوطی کا باعث ہے، جو اب تک تم کہتے ہو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. اسی آئین کے تحت آپ کو شناختی کارڈ کا حق ملا، پاسپورٹ کا حق ملا. آپ کی افرادی قوت میں ذوالفقار علی بھٹو نے کیا لیبیا، کیا UAE، کیا سعودی عربیہ، کیا گلف سٹیٹس، کیا یورپ، کیا کنٹریز، اس میں آپ کی افرادی کو اسکلڈ انسکلڈ لیبر باہر بھجوایا. آج تک یہ نسلیں اس کا ریمیٹنسز کھا رہی ہیں. تم کہتے ہو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے. اس کے بعد آ جائیے بھٹو صاحب کی ریفارمز پہ. ایجوکیشنل ریفارمز گنواؤں، صحت کی ریفارمز گنواؤں، لینڈ ریفارمز گنواؤں، کہ جب اس نے اریگیٹڈ اور نان اریگیٹڈ زمینوں کا حصہ بکھرا کیا. اور سب سے پہلے بھٹو صاحب نے مشہور، جو ان کی آج بھی کلپ موجود ہے، ایک جو ہے دستاویز ظاہر آئی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، خاتمہ کر رہا ہوں جاگیرداری نظام کا. اب آ جائیں ان ریفارمز کے بعد، ان تمام چیزوں کے بعد، بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کی پالیسی. ذوالفقار علی بھٹو کے حالات، اس وقت کے حالات کو ذرا سامنے رکھیں اور آج کے حالات سے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیجئے.
جب IMF کے سامنے آپ ناک رگڑ رہے ہیں 1-1 ارب ڈالر کے لیے، کیوں کہ سلیکٹڈ نے جو آپ کے ملک کا ستیہ ناش کیا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے تو ملک سنبھالا تھا جب ملک ٹوٹ چکا تھا، اور بھٹو صاحب نے ان 22 تھے، 25 تھے، 30 تھے، 35 تھے، 40 خاندان، وہ جو ازدہے ایناکونڈاز بنے بیٹھے تھے، ان ہاتھیوں کے منہ سے دولت نکلوائی، ان کی انڈسٹریز کو قومیایا، ان کو نیشنلائز کیا، اور اس نیشنلائزیشن کا مقصد پتہ ہے اس کی فروٹس کیا آئے تھے؟ میں ایز بینگ مزدور آپ کو بتا سکتا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں لائر ہوں، میں مزدور ہوں، کہ انہی انڈسٹریز کے اندر آجر اور اجیر کیا جو ہے وہ حقوق کا تعین ہوا، ذمہ داریوں کا تعین ہوا۔ کیا کہا گیا کہ مزدور 8 گھنٹے کام کرے گا، مزدور کی انشورنس ہوگی، مزدور کی اجرت اتنی ہوگی، لیبر قوانین بنے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور موجود تھا؟ تو یہ نیشنلائزیشن پالیسی کے ثمرات تھے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ملٹری، ملا، لینڈ لارڈ، جاگیردار مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کا ٹرائکا، اور ذوالفقار علی بھٹو کی اس پالیسی کا ستیہ ناش کرتے ہیں، جس کو ضیاء الحق نے آ کے ڈی نیشنلائز کیا، اور بتدریج وہ پالیسی ناکام ہوئی۔ ادروائز وہ پالیسی مساوات کی بنیاد پہ تھی۔ قرآن کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں نا مسلمان، قرآن کیا کہتا ہے معیشت کے بارے میں؟ کیا قرآن آپ کو نہیں بتاتا کہ کماؤ، پھر اس میں سے اپنی فیملی پہ خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، خاندان پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر باقی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دو؟ کیا قرآن نہیں کہتا؟ مولوی بتاتا ہے آپ کو کوئی یہ بات؟ یہ کنسیپٹ تھا، اور میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں کہ اس میں شریفوں کی جو ہے انڈسٹری جو لوہے کی تھی وہ بھی اس کے زمرے میں آئی تھی، بینکس بھی تھے، انشورنس کمپنیز بھی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی اس پالیسی کو معاشی ڈاکہ کہنے والے ذرا ضیاء الحق کی جو ان کی خو ہے اس کو نکال دیں تو آگے بڑھیں۔ اور مریم صاحبہ سے گزارش ہے، دست بستر گزارش ہے، تم لوگ کہتے ہو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی ہی ہے کہ آج آپ کی حکومت قائم ہے۔ ہمارا کاز ہوتا ہے ملک کا سیاسی پارلیمانی نظام بچانا، نہ کہ یہ کیا بچگانہ باتیں ہیں کہ اس کے 9 سال، اس کے 10 سال، اس کے فلاں سال، بابا جو چیزیں ہیں وہ ازہر بلا شمس ہیں۔ ابھی تو میں نے بھٹو صاحب کی آپ کو پوری چیزیں نہیں بتلائیں کہ اس چھوٹے سے کلپ میں جو ہے بتلانا ممکن نہیں ہے۔ ابھی میں بی بی صاحبہ کا دور آپ کو گنواؤں، فنگر ٹپس پہ ہے۔ اچھا ایک اور، بھٹو صاحب نہ ہوتے تو آپ کا ایٹم بم ہوتا؟ صدر زرداری اگر سی پیک نہ شروع کرتا تو آج آپ کا سی پیک ہوتا؟ آپ لوگ تختیاں کسی کی لگی ہوئی پہ آ کے چادریں چڑھا کے ان کے جو ہے افتتاح کر دیں اور اپنے نام لگا لیں، تو پھر اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ تاریخ تو شور بچا رہی ہے، تاریخ تو آپ کو بتلا رہی ہے کہ کس نے جو ہے وہ کیا کام کیا ہے، اور سورج کو چراغ نہیں دکھایا جاتا۔ تو مہربانی کیا کیجئے، اس طرح کے ہمارا فرض ہے، کیونکہ ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ کو کہوں کہ میرا سیاسی ایمان ہے کہ اگر میں اس ملک میں سانس لے رہا ہوں، جتنی جو بھی سانس میں مل رہی ہے ماشاءاللہ اشرافیہ کی برکتوں سے، تو وہ سانس لینے کا حق گڑی خدا بخش کی قبروں کے طفیل ہے۔ تم بات کرتے ہو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے؟ آج تمہارے بچوں کے پاس نہ شہریت ہوتی، نہ آئی ڈی کارڈ ہوتا، نہ پاسپورٹ ہوتا، نہ تمہارے پاس یہ ادارے ہوتے۔ سٹیل مل لیاقت علی خان نے رشیا کے ساتھ بگاڑا، USSR اور امریکہ 2 پاورز تھی، ہمیں اس کے اندر سینڈوچ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو رشیا سے اس بھٹو نے آپ کو سٹیل مل بنا کے دی جو آج تک تم سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ تم کہتے ہو پیپلز پارٹی نے دیا کیا ہے؟ تو مہربانی کیا کیجیے، شکریہ۔